اور آرڈر اور حکم مسلمانوں کو یہ ہے کہ اگر ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں بڑے معرکے سرد کیے اور کئی مربع میل سرزمین پر انہوں نے حکومت کی، اور اللہ جل جلالہ نے جلال کی صفت انہیں دی تھی. ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے تاکہ اس منافق کا سر میں اڑا دوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں انہیں مانگا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کی ایمان اور اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو تقویت بخشی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بڑی جلدی کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، بڑے اجرت کے ساتھ وہ کامیں، وہ چیزیں منتقل ہوتے جا رہے جو کہ غیر مسلم معاشرے میں تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. ہم ہمیشہ کے لیے منبر سے، محراب سے اور والدین کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، اور واقعاتاً والدین کا حق یہ بہت زیادہ ہے، لیکن والدین کے ساتھ ساتھ اولاد کے بھی حقوق ہے. اولاد کی بھی حقوق ہے. اگر اولاد کے حق کو ادا نہ کیا جائے تو پھر اگر والدین حق کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں تو یہ واقعہ اسی لیے ہے. اور ایک والد امیر المؤمنین کے دربار میں آتا ہے، امیر المؤمنین میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے. والدین کے حق کے متعلق آپ لوگوں نے سنا ہوگا، رضا الرب فی رضا الوالد. اگر آپ نے رب کو راضی کرنا ہے تو والد کو راضی کر لو، تب جا کر رب راضی ہوگا. اور ہم کہتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ جل جلالہ اپنے عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے حکم صادر فرمایا، وَقَضَىٰ فیصلہ کر لیا، اللہ تعبدو کہ آپ عبادت نہیں کرو گے، الا ایہ مگر صرف ایک رب کی عبادت کرو گے. اور آگے اللہ جل جلالہ فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خصوصاً اس وقت اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، آپ انہیں ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے ان کے دل سے آہ نکلے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، قرآن کہتے ہیں انہیں جھڑکیے نہیں ہے، انہیں غصہ مت کیجیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے میں ان سے بات کیجیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکائیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیے، یا اللہ ان پر رحم کیجیے جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے، اسی طریقے سے یا اللہ ان پر رحم کیجیے. یہ والدین کا حق ہے. والد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا اور کہا امیر المؤمنین میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کارندے بھیجے اور کہا اس بچے کو اٹھا کر لاؤ، یہ کیوں اپنے والد کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. بچے کو لایا گیا.
بچے نے امیر المومنین سے درخواست کی چند باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد جو سزا آپ کی طرف سے ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بچہ بیان کرنے لگا، امیر المومنین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے کہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا حق، اور اگر کہتی نہیں ہے تو وعید میں آتا ہے۔ وہ ممبر والی حدیث آپ نے سنی ہوگی، 3 بددعائیں جبرائیل امین نے کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اس میں سے ایک بددعا یہ کہ جن کے سامنے آپ کا نام نامی آئے آپ پر درود بھیجے ہلاک ہو جائے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ لہٰذا یہ ایک باغیچہ ہے، حدیث میں آتے ہیں جنت کے باغوں میں سے جب گزرو تو خوب چلو۔ تو چلنا کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چلنا ہے، یہ باغ سے خوش ہے اور پل آپ جو ہے چن رہے ہو۔ بچہ بیان کرنے لگا، امیر المومنین میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب آپ کا بیٹا پیدا ہو جائے آپ اس کا اسلامی نام رکھے، لیکن جب میں پیدا ہوا میرا نام یہ ہے جو غیر اسلامی تھا۔ امیر المومنین میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب آپ کا بیٹا 7 سال کا ہو جائے آپ اسے نماز سکھائیے، لیکن جب میں 7 سال کا ہوا میرے والد نے میری چند بکریاں خریدی اور مجھے کہا کہ اسے چراؤ۔ امیر المومنین میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جب آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس پر آپ اسے ڈانٹے انہیں غصہ کیجیے، لیکن جب میں 10 سال کا ہوا امیر المومنین بکریاں چرانے میں جب میں کوتاہی کرتا، میں سستی کیا کرتا، میں کاہری کرتا، والد مجھے مارتا۔ امیر المومنین میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے والد کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کی شادی کرائی جائے، لیکن ابھی میرا 22 سال عمر ہے، میرے والد کے خواب و خیال میں بھی میری شادی کے متعلق کچھ آیا نہیں ہے۔ بچے نے جب اپنا بیان ختم کیا، آج کل کہا جا رہا ہے نا کہ 18 سال سے پہلے جس لڑکی نے شادی کی مجرم ہے، میرا نبی تو بلوغ کا کہہ رہے، حد بندی یہاں سے ہے، بچہ بالغ ہو جائے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، شریعت آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آپ سے ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس بچے کی شادی کے بارے میں سوچو۔ والد کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، یہ بھی کام کرے گا اور تمہارے پاؤں پہ ملازمت کرے گا، یہ آپ کو جو رزق دے رہے وہ بھی اللہ دے رہے۔ یہ تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اپنے لیے یہ رزق کمانا شروع کرے گا تب جا کر ان کی شادی کریں گے۔ میرا عزیز ساتھیوں، بار ہے آرڈر اور حکم ہے، ایمان لانا ہے، صحابہ جیسے ایمان لاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر حکم یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ پر میرے طریقے کا اتباع کرنا لازمی ہے اور خلفائے راشدین کی طریقے کا اتباع کرنا لازمی ہے۔ امیر المومنین نے والد سے کہا اپنی پیٹھ کو ننگا کر دو، اپنی پیٹھ کو ننگا کر دو، پلم لال نہ لگا، اور کوڑے بیٹے کے بجائے والد کو لگے، بیٹے کے ایک حق کو ادا نہیں کر رہے ہو اور اپنے حق کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ میرا عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی وہ چیزیں جو غیر مسلموں کے معاشرے میں پائے جاتے تھے وہ منتقل ہو رہے، اولڈ سینٹر والدین کے لیے تیار ہو رہے۔ اگر اپنے اولاد کے حق کو ادا نہیں کرو گے نتیجہ یہی نکلے گا پھر۔ اور آج پاکستان میں بھی لوگ اپنے والدین کو اولڈ سینٹر میں جمع کرا رہے، ورنہ اس والد نے بیٹی کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی، اسلام کے نہج کے مطابق، اسلامی تہذیب کے مطابق اس کی تربیت نہیں کی۔ ورنہ تو میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کہتا ہے اگر آپ 4 چیزوں کو دیکھنا ہے ثواب ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ کو دیکھنا عین عبادت ہے، اور اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا عین ثواب ہے۔ اگر مسکرا کر دیکھو گے حدیث میں آتا ہے آپ کو اللہ جل جلالہ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر والد کو اپنے اور سینٹر میں جمع کرایا یہ حج عمرہ کہاں سے ملے گا؟ لیکن اس بیٹے کی تربیت اس کے مطابق کرنی ہے، اس کو یہ حدیث پڑھانا ہے، یہ قرآن کی آیات پڑھانی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. بیٹے کو قرآن مجید کے ان آیاتوں کا ترجمہ اور ان آیاتوں کی ساری تفاصیر آپ نے سمجھانی ہے. اس کے بعد یہ بیٹا آپ کی اگر عزت نہیں کرے گا میرا عزیز ساتھیوں، اس کے بارے میں بھی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا دور شاہد اور گواہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک والد آتا ہے، ایک بیٹا آتا ہے، والد کا شکایت لے کر آتا ہے. والد کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ بھیجا ہے. اور جب والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی سردار دو جہاں کے سامنے، تو راستے میں انہوں نے چند اشعار کہے ہیں. اور وہ اشعار جبرائیل امین عرش سے آیا ہے. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی ہے اور کہا یہ شخص جب گھر سے آ رہا تھا اس نے دل میں چند اشعار بنائے ہیں. قضیہ فیصلہ سنانے سے پہلے اس کے اشعار سنیے. وہ دل کا در، دل کا آہ، دل کا اف وہ والد بیان کر رہا تھا. اور یہ کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب آپ گھر سے آ رہے تھے آپ نے دل میں جو اشعار کہے وہ سناؤ. اس میں چلیے تھے کہ اگر آپ مجھے پڑوسی بھی سمجھتے، پڑوسی والا حق مجھے دے دیتے. آج کل مسلمان اپنے والدین کو پڑوسی والا حق بھی نہیں دے رہے، والدین کو غصہ کرتے ہیں. قرآن کہتے ولا تنہرہما، اس صریح اگر کی جو ہے مخالفت ہو رہی ہے. لیکن اس میں والد بھی جو ہے انوال اس طریقے سے کہ اس والد نے اس کو قرآن مجید صحیح طریقے سے نہیں پڑھایا ہے، صحیح تربیت اس نہج کے مطابق نہیں کیا. تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی طرز و طریقے کے مطابق کرے تاکہ کل ہمارا انجام اولڈ سینٹر نہ ہو، تاکہ کل ہماری اولاد ہمیں اولڈ سینٹر میں جمع نہ کرائے. سب سے پہلے میں پروفیسر کا واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. یہ بورڈ بیسن کے پاس ایک کالج ہے، کامرس کالج ہے یا پتہ نہیں کیا نام ہے. میں ایک طالب علم کو ترجمہ پڑھاتا تھا. انہوں نے کہا ہماری اس کالج کے پروفیسر نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا. اور ہم نے اس پروفیسر سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ خود کالج میں پڑھا رہے ہو اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا. کہا اس لیے مدرسے میں داخل کرایا، سب سے پہلے اسلام فطرت کے مطابق انسانیت سکھاتی ہے کہ یہ بیٹا میرے حق کو جانے، اپنی والدہ کے حق کو جانے اور اپنے رشتہ داروں کے حق کو جانے. یہ اسلام سکھاتے ہیں. کہا کالج اور یونیورسٹی میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہے. اس لیے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں اس لیے داخل کرایا تاکہ مجھے پہچانے، تاکہ اپنی ماں کو پہچانے، اپنے بہن بھائیوں کو پہچانے، ان کے حقوق کو پہچانے. ایسا نہیں کہ بس اس کو پیسے کا مشین بناؤ، بس پیسے کماؤ، پیسے کماتے جاؤ، ایسے اسکول میں داخل کراؤ، ایسی جگہوں پر داخل کراؤ تاکہ یہ نکلے تو پیسوں کا مشین ہو. تو پھر میرا عزیز ساتھی اگر یہ نیت لے کر آپ اولاد کی تربیت کرو گے تو پھر آپ کا انجام اولڈ سینٹر ہوگا. لیکن اگر تربیت اس نہج پر کرو گے کہ یہ میرے عزت کو پہچانے، اسلام کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، اپنی والدہ کے حق کو پہچانے، اپنے بہن بھائیوں کے حق کو پہچانے، تو میرا عزیز ساتھیوں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ بیٹا یہ بیٹی آپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے اور انشاءاللہ العزیز بڑھاپے میں آپ کے لیے خوشی اور فرحت کا سامان بنیں گے. یہ اولاد کبھی بھی جو ہے والدین کو اولڈ سینٹر میں داخل نہیں کرائیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طریقے سے والدین کا حق ہے، اس طریقے سے اولاد کا حق ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق کو، اپنے اولاد کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. نام کے اعتبار سے بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی وقت آئے وقت پر اس کی شادی کرائی جائے. آج کل جو ہے غیر مسلموں کا وہ چیزیں ہم پر زبردستی لاگو کیے جا رہے ہیں. اسلام نے بلوغ کا شرط رکھا ہے، اگر آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے شادی کراؤ. یہ 18 سال سے پہلے شادی کی مجرم. باہر کے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے سمجھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو سمجھنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب